بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am a teacher of Ismailia Youth Services School. I teach اسلامیہ کلاس 4. آج آپ بچوں یونٹ سبق پڑھیں گے غرور. سب سے پہلے آپ اپنی اسلامیہ کی درسی کتاب نکال لیجئے. اس کا صفحہ نمبر 22 پہ سبق غرور ہے. 22, 23, 24 یہ تینوں صفحے پیج ہیں جس کے اوپر آپ سبق پڑھیں گے غرور. سب سے پہلے آپ میری بات غور سے سن لیجیے گا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. رف کام کے لیے پینسل استعمال کریں اور اسکول کی کاپی پر کام کرنے کے لیے آپ بلو انک پین استعمال کریں گے. جو سوالات آپ لکھیں گے وہ بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے، لیکن جب آپ جواب لکھیں گے تو بلو انک پین استعمال کریں گے. اچھا دوسرے بچوں ایک اور بات یہ بھی سن لیجیے گا کہ آپ بیچ میں جو ہے سوال نہیں کریں گے. جب میں آپ سے بتا دوں گی، آپ کو میں بتاؤں گی کہ اب آپ سوال کریں، پھر آپ مجھ سے سوال کرنا شروع کریں گے. اب ہم آپ کو غرور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ غرور کیا قرآن مجید میں ہے. اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے. اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، یہ قرآن پاک میں ہے. اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے. اب بچوں آپ اپنی بک میں دیکھیے، میں آپ کو بتا دیں کہ غرور کا مطلب کیا ہے. غرور ایک ایسی بری عادت ہے کہ انسان خود کو برتر اور اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ برتر و اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. غرور کا مطلب ہے فخر کرنا. غرور کا کیا مطلب ہے؟ فخر کرنا، کہ وہ اپنے آپ کو، یہ ایسی بری عادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ برتر سمجھتا ہے. اب میں اس کو بتاتی ہوں. اب میں اس کو آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بھی سمجھاتی ہوں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے امیر ہونے پر غرور کرتا ہے اور کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا. اپنے غریب، اس کے لیے وہ اپنے غریب رشتے داروں کو اور ان کو بھی چھوڑ جاتا ہے کہ کسی کو ملنے سے بات کرنے کا بھی پسند نہیں کرتا. وہ اتنا غرور میں اپنے رہتا ہے کہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ میں اگر غریب سے ملوں گا تو میری عزت میں فرق آئے گا، اس لیے وہ ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا. اب ایک اور مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں. اعلیٰ تعلیم پر غرور کرنا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے وہ غرور ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت تعلیم یافتہ ہے، اور اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم کسی کے پاس نہیں ہے اور میں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں. اور جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، رشتے داروں میں ہو چاہے بہن بھائیوں میں ہو یا کسی میں، اس سے وہ ملنا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے غرور کرنے کے لیے سخت منع کیا ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی خوبصورتی پر، جیسے مثال کے طور پہ بعض کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتے ہیں تو انہیں اپنی خوبصورتی پہ یہ ناز ہوتا ہے کہ بھئی میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں کسی کالے سے یا کسی کا رنگ کم ہے تو میں اس سے کیوں بات کروں. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے کہ تم جو ہو وہ کسی چیز پہ غرور نہ کرو، کیونکہ غرور کرنے والے کو نہ اللہ پسند کرتا ہے اور نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور کرنے والے کو پسند کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دیکھو مثالوں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں دولت ہونے کا غرور، اگر ہمارے پاس دولت ہے، زیادہ عالم تعلیم ہے، خوبصورتی ہے، تو ہمیں ان پر غرور نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو دیکھ کر غرور کرتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھ کر غرور کرتے ہیں. تو ہمیں ان غرور سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نعمتیں تمہیں میں نے ہی دی. اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ سورہ نحل کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. کیونکہ بچوں یہ سب نعمتیں ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کسی کو بھی دے سکتا ہے اور جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، کیونکہ یہ اسی کا ہے کہ وہ جب چاہے ہمیں وہ چیزیں دے دے اور جب چاہے ہم سے وہ ہماری تمام چیزیں واپس لے. مثال کے طور پہ دولت ہے، وہ جب چاہے ہم سے واپس لے سکتا ہے اور جب چاہے ہمیں دے دے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوگی. تعلیم ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اعلیٰ تعلیم بھی دے سکتا ہے اور جب چاہے ہم سے وہ چھین بھی سکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا، اور اس کو غرور کرنے والے بہت برے لگتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور کرنے پر اسے جنت سے نکال دیا۔ تو بچوں، ہمیں کسی بھی چیز پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب میں آپ کو اس کے لیے تاریخ کا ایک واقعہ بتاتی ہوں، آپ غور سے دیکھیے گا۔ وہ تاریخ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن پر ابراہا نامی ایک حاکم حکومت کرتا تھا۔ اس کی فوج میں ہاتھی کے سوار تھے۔ ہاتھی کے سوار نہیں تھے، اس کی پوری فوج بھی تھی، اور اس کے بعد ہاتھی، اس کی بہت بڑی فوج تھی، اس میں ہاتھی بھی تھے، جن پر اسے بہت غرور تھا۔ اور وہ اس پر غرور کرتا تھا کہ ہاتھی تو بہت بڑے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس غرور کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اور ابراہ نے کیا کرا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب کو دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے۔ تو بچوں، اس نے کیا دھمکی دیا؟ کس کو؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو دھمکی دی وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے۔ اس کو یہ غرور تھا کہ اس کی فوج میں جو لوگ، بہت بڑی فوج ہے، اس میں ایک بہت بڑی ہاتھیوں کی بھی تعداد ہے، جس میں بہت سارے ہاتھی ہوں گے، اور جب وہ ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر جائے گا حملہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ، تو وہ ختم کر دے گا، اور اس طرح جو ہے وہ ختم ہو۔ جب ہم ان کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ کہ آج کون سا؟ خانہ کعبہ۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا ہے کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کروں گا، تو ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی ابراہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ کے، دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے تعداد چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ ان کی چونچ میں ننھے ننھے کنکر تھے۔ کنکر کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سے پتھر، سجیل ہوتا ہے پتھر، چھوٹے چھوٹے سے پتھر تھے اس کی چونچ میں۔ ان پرندوں کو اللہ تعداد پرندے تھے جو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ ان پرندوں نے کیا کرا؟ ابراہ اور اس کی فوج پر ہاتھیوں سمیت اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے؟ جیسے مٹر کے یا چنے کے چھوٹے چھوٹے سے دانے، اتنے باریک باریک کنکر تھے۔ اور یہ کنکر جس کے اوپر بھی گرتا تھا، جس ہاتھی کے اوپر اور جس شخص پہ بھی گرتا تھا اس کی فوج کے، وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس کی وجہ سے وہ اب اس کا غرور جو تھا، اس کو اپنا غرور نظر آتا، وہ تو بہت شان و شوکت سے پہنچا تھا کہ وہ وہاں جائے گا، تو اس کو اپنے غرور کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے خود حفاظت کروں گی، میں اپنے گھر کا خود۔ اللہ کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ۔ تو اس نے کہا میں اپنے گھر کی حفاظت خود کروں گا۔ اس نے اپنے ننھے ننھے دیکھے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے ان کی منہ میں، چونچوں میں، اور یہ جس کے اوپر بھی گرتے تھے وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے کھایا ہوا بس۔ ان پرندوں نے ابراہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ کیا ہوتا ہے بھوسا؟ کیا چیز ہوتا ہے؟ جانوروں کے کھانے کا وہ نہیں ہوتا جو جانور کھاتے ہیں، گھاس واس کی جو کٹنگ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کی طرح کر کے۔ اور یوں ابراہ کا جو غرور ہے اسے لے ڈوبا، اور اس کا جو غرور تھا وہ اس کا خاک میں مل گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ آپ میں سورہ فیل کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ سورہ فیل کا ترجمہ دیکھیے، لکھا ہوا بھی سامنے آ رہا ہے، اور آپ اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہی ہوں۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ سورہ فیل کا ترجمہ ہے۔ یہ آپ کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کا جو کیا انجام ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ واقعہ پڑھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غرور کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب پھر قرآن کی میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہر جو بھی نعمتیں دی ہوئی، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ میں نے ہی دیا ہے، میں جب چاہوں اس کو سے لے سکتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے نا کسی بھی چیز کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کبھی بھی کسی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غرور کرنے کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو مغرور اور غرور کرنے والے سخت ناپسند تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے پر کبھی غرور نہیں کرا، اور اسی طرح انہیں جو ہے کبھی بھی غرور کرنے والے کو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا، اور وہ کہتے تھے کہ غرور کرنے والے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ننھا سا بالکل چھوٹی سی چیز جو ہوتی ہے وہ ذرہ کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم اپنے دل میں یہ ہلکا سا بھی کر لیں غرور کہ بھئی میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں، یا میں بہت خوبصورت ہوں، یا میرا گھر بہت اچھا ہے، یا میرے پاس بہت دولت ہے، ذرا سا بھی اگر آپ کے دل میں یہ آ جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا اگر اس نے غرور کرا۔ اسی لیے دیکھیے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ شیطان کے غرور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جب شیطان نے غرور کرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز میں غرور نہ کریں، اپنے دل و دماغ میں غرور کو جگہ نہ بنانے دیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ پیارے بچوں، غرور کے بارے میں دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آپ کو بتانی ہوتی ہے کہ غرور کیا ہوتا ہے اور غرور سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے۔ تو بچوں، غرور کرنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے کہ کتنا غرور کرنے والوں کہ ہمیں غرور کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ دیکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم غرور نہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔ اگر ہم غرور کریں گے تو ہمیں بہت نقصانات ہوں گے۔ اب میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیے کتنے نقصانات ہوتے ہیں جو غرور کرتے ہیں۔ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے نہیں پسند، کیونکہ تمام نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور ہم ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں بجائے یہ کہ نہیں بھائی ہمارے تو یہ مل گیا، ہمیں ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ ان لوگوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا تو وہ لوگ ان سے دوستی کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غرور نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہے جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کے دل میں غرور ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، ہمارے پاس بہت تعلیم ہے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم بہت خوبصورت ہیں۔ تو لوگ ایسے لوگوں کی پھر لوگ پہلے تو دیکھتے ہیں، اس کا لوگ کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غرور کر رہا ہے تو لوگ ان کی عزت بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے کبھی بھی غرور جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر غرور کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام برا ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ سب چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں ہمیں. اگر ہمارا گھر خوبصورت ہے، ہمارے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، ہم خوبصورت ہیں، ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کری ہے، تو یہ سب ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ. یہ کس کی نعمتیں ہیں؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، بجائے کہ غرور کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر غرور کرو گے تو میں تم سے یہ تمام چیزیں جب چاہے وہ ہم سے یہ چیزیں لے سکتا ہے، اور اس وقت ہم اس کو نہیں روک سکتے. اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا. غرور کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو غرور کرتے ہیں. غرور کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جب وہ غرور کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اعلیٰ تعلیم ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، میں ہر کام جو ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، اور مجھے تو کسی سے خوف و خطر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور وہ ان باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور ایک خاص بات اور ہے کہ غرور کرنے والا جنت میں بھی نہیں جائے گا. جو غرور کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس نے ہی یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اسی کا سب کرم ہے، وہی ہمیں دے رہا ہے. اگر ہم غرور کریں گے تو وہ ہمیں جنت میں نہیں جانے دے گا. اور جب ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو سوچے پھر کیا انسان کا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تو عیش اور آرام اٹھا لیں، لیکن ہم جنت میں نہ جائیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس اگر دولت ہے، ہمارے پاس اگر تعلیم ہے، ہم خوبصورت ہیں، بہت اچھا گھر ہے ہمارے پاس، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ غرور کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے گھر نہیں جائیں گے، کہیں گے بھائی یہ سب نقصانات میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیا کہیں گے کہ غرور کرنے والے کے لوگ کہ بھائی اس کے گھر کون جائے گا، یہ تو کسی کو آنے بھی نہیں دیتا. کیونکہ جب اس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ اپنے عزیز و رشتے داروں سے بھی نہیں ملتا، اور کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے بچیں. اور غرور کرنے اب قرآن میں اسی لیے کہا گیا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غرور نہ کریں، بلکہ ان چیزوں سے بچیں. کیونکہ یہ تمام دولت، یہ تمام خوبصورتی، یہ تمام گھر ہمیں اللہ نے دیے ہیں. اس لیے ہمیں اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ ہم سے جو بات کہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. تو بچوں، اب آپ کو میں اچھی طرح یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اب میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہی ہوں جو آپ نے غور سے سننا ہے. یہ غرور جو ہے یہ بہت ہی بری عادت ہے. اب آپ کو جیسے اب شیطان کو آپ کو یہ بات قصہ پتہ ہی، یہ بات معلوم ہی ہے کہ شیطان نے جب غرور کرا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا. یہ واقعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو تمام فرشتوں نے جو ہے نا سجدہ کرا. لیکن شیطان نے کیا کرا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کروں گا، اور اس نے منع کر دیا، اس نے سجدہ کرنے کے لیے منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، اس کو جنت سے نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. تو ہمیں دیکھیں جب شیطان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں جب شیطان کو غرور کرنے پہ اسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور شیطان کو پھر ہمیشہ کے لیے اپنے جنت سے نکال دیا کہ اب اور اس نے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے کہا شیطان کے غرور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. تو اس نے کہا کہ کیا نام میں جو ہوں، اب جب اس کو نکال دیا تو اس نے کہا میں تمام لوگوں کو بہکاؤں گا، اور ان کو ایسا، کیونکہ اس کو غرور کیا تھا، اس نے کہا اب میں بھی انہیں بہکاؤں گا اور ان کے بعد سناؤں. اب میں آپ کو یہ واقعہ دوبارہ سناتی ہوں. اچھا، شیطان کا واقعہ دیکھیے ایک دفعہ پھر سن لیجئے. جب جنت میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، اور حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی تھے ان کو سجدہ کرا. لیکن شیطان نے منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں کہ بھائی آدم کو تو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، تو میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر اسے جنت سے نکال دیا. تو
तो जब वो जन्नत से निकला तो उसने ये कहा कि मैं इनको इतना, जितने लोग हैं इनको इतना बहकाऊंगा कि ताकि ये अल्लाह ताला की इबादत करना छोड़ दें। तो बच्चों हमें चाहिए कि हम इन तमाम बातों से बचें और अपने आप को बुराइयों से बचाएं। अगर हमारे दिल में जरा बराबर भी गुरूर है या जरा बराबर भी हम ये चाहते हैं कि नहीं हम वो हमारी दौलत है, तो हम ये जरा अपने रिश्तेदारों से ना मिलें कि भाई हमारे पास इतनी दौलत है, रिश्तेदारों के पास दौलत नहीं, तो इन चीजों से हमें जरूर बचना चाहिए। और जब हम इन चीजों से बचेंगे तो अल्लाह ताला हमारी चीजों को पसंद करेगा, हमें पसंद करेगा। क्योंकि देखिए अब्राहा अपनी कितनी बड़ी फौज के साथ आया था, उसने जो है वो खाना काबा पे नौजुबिल्ला हमला करा था। तो देखिए अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत कैसे करी। उसने क्या करा, छोटे छोटे परिंदे भेज दिए, जो बहुत छोटे छोटे परिंदे थे, और उनके मुंह में बारीक बारीक छोटे छोटे से, जैसे चने की दाल होती है, चने की दाना होता है या मटर का दाना, उसके मुंह में कंकड़ थे, और वो उनके ऊपर जब फेंकते थे तो कुछ चिर कर तमाम फौज जो अब्राहा जिस गुरूर के साथ आया था ढाने के लिए खाना काबा को, तो वो हजारों की तादाद में परिंदे जब वहां पहुंच गए, उनकी चोंच में क्या थे, नन्हे नन्हे कंकड़ थे। उन परिंदों ने अब्राहा की फौज पर इतने कंकड़ बरसाए कि उसकी सारी फौज जितनी थी बिल्कुल ऐसी हो गई खाए हुए भूसा। भूसा क्या होती है तो आपने देखा ही होगा, जो जानवर खाते हैं वो होता है भूसा, तो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे खाए हुए भूसे की तरह। और इसका आपको सूरह फील में मैंने सूरह फील का तर्जुमा भी मैंने आपको सुनाया है, और आपने सूरह फील का तर्जुमा सुना भी है, पढ़ा भी है, याद भी करा। अब उसको तर्जुमे को आप पढ़िएगा, याद करिएगा, ताकि आपको जो है ना वो समझ में आ जाए। अब फिर मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप तर्जुमा में आपको फिर बता देती हूँ एक दफा, ताकि आपको पता हो जाए कि इसमें जिक्र उसी फौज का है, अब्राहा की जो फौज थी इसमें उसी का जिक्र है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या हमने उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, और अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो बच्चों आप ये सूरह फील का तर्जुमा जरूर देखिएगा और इसको पढ़िएगा बार बार, तो आपको पता चल जाएगा कि अब्राहा कितना बादशाह था, यमन का हाकिम था, पूरी हुकूमत करता था, तो उसकी फौज का क्या अंजाम हो और वो किस तरह तबाह बर्बाद हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है हर वक्त इन बातों से बचें। हमारे दिल में जर्रा बराबर भी गुरूर नहीं आना चाहिए। अगर हम अच्छा पढ़ते तो हम ये ना सोचें कि भाई हमें तो बहुत अच्छा, हमारे दो साथी जो है इसको पढ़ना नहीं आता तो उससे बात ना करें, या हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं तो हमें उसको वो चीज ना दिखाएं ना दें, क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए कि हम उसके साथ बताएं उसको, उसके साथ मिल करके काम करें। तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हमें कोई बात भी समझ में नहीं आएगी। अब है अगर हम गुरूर करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम ये हमें बहुत सोचने की बात है, अगर हम गुरूर करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों देखो, अगर हमने गुरूर करा तो लोग हमसे मिलना खत्म कर देंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे और हमें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो हमें इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर और इन सब की बातों पर अमल करना चाहिए, ताकि हमारा जो है वो काम जो है अच्छा हो। और अगर हम गुरूर करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपको पता ही चलना चाहिए कि ये सब नेमतें किसकी दी हुई है, अल्लाह की दी हुई है। जब अल्लाह हमसे हमें नेमतें दे रहा है तो वो जब चाहे हमसे ये नेमत छीन सकता है। अब अगर वो हमसे वो नेमतें और हमसे दे करके अगर किसी को भी दे सकता है कि लो भाई अब वापस हमसे चाहे वापस भी ले सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने को गुरूर करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर हम वो नेमतें हमें चाहिए कि उसने हमें जो नेमतें दी है उसका शुक्र अदा करें, उसकी हर चीज के बारे में उससे बात करें और उसकी हर चीज को देखें और उन पर अमल करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। अब हमें ये चाहिए कि हम जो भी काम करें उसको वो काम करें कि ताकि हमारा काम जो है वो अच्छा हो। अब मैं आपको बच्चों देखिए, अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है इसके बारे में। अब आप और से होमवर्क को देखिएगा, मैं करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर टाइटल पेज बनाना है। यूनिट नंबर 2 अखलाक व आदाब लिखेंगे, यूनिट नंबर 2 अखलाक व आदाब,
اور اس میں لکھیں گے سبق کا نام ہے غرور. ٹائٹل پیج بن رہا ہے یونٹ نمبر 2 آداب و اخلاق اور سبق کا نام کیا ہے غرور. اب سیکنڈ پیج پہ آپ کیا لکھیں گے مشق. سیکنڈ پیج پہ آپ کیا کریں گے اوپر لکھیں گے مشق. مشق لکھنے کے بعد آپ دو لائنیں چھوڑ دیں گے. دو لائنیں چھوڑنے کے بعد آپ لکھیں گے سوال نمبر 1 غرور کا مطلب کیا ہے اور مثال کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے. بلیک پوائنٹر آپ لیں گے اور آپ اس میں لکھیں گے غرور کا مطلب کیا ہے اور اب آپ اس کا جواب لکھیں گے کون سے پین سے بلو انک پین سے. سوال آپ نے کس سے لکھا بلیک پوائنٹر سے. اب جواب آپ لکھ رہے ہیں بلو انک پین سے. غرور کا مطلب کیا ہے اور مثال کے ساتھ لکھ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ لکھیں گے غرور کا مطلب کیا ہے. غرور کا مطلب ہے فخر کرنا یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا اور اعلیٰ سمجھنا جبکہ سب سے بڑا اور اعلیٰ ذات صرف اس کی اللہ تعالیٰ کی. غرور کا کیا مطلب ہے فخر کرنا مثال کے ساتھ. اب ہم نے اب کیا کریں گے آپ مثال کے طور پہ اب آپ اس کی مثال کیا لکھیں گے کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ان کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ اپنے امیر ہونے پر غرور کرنا. آپ 3 مثالیں لکھ دیجئے. 2 مثالیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے وہ اپنے امیر ہونے پر غرور کر رہتے اور کیا کرتے اپنے غریب لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے چاہے ان لوگوں میں ان کے رشتے دار ہوں یا دوست. یہ آپ کے لیے 2 مثالیں یا 3 مثالیں دیجیے گا. تیسری مثال آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں گورا رنگ ہوتا ہے تو وہ اپنی خوبصورتی پہ غرور کرتے ہیں اور جن کے رنگ کم ہوتے ہیں یا جو اچھے نہیں ہوتے تو وہ ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. بعض کیا ہوتے ہیں اعلیٰ تعلیم پر اپنا غرور کرتے ہیں. اس طرح پہلے آپ نے لکھا غرور کا کیا مطلب ہے پھر نمبر 1 مثال نمبر 2 مثال نمبر 3 مثال کر دی. اب آ جائیے اب سیکنڈ پیج کے اوپر سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 کرنے کا طریقہ کیا ہے. سوال ہے آپ کی بک میں بھی ہے یہ لکھا ہوا ابراہ کون تھا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو کیا دھمکی دی. سب سے پہلے آپ لکھیں گے ابراہ کون تھا. ابراہ یمن پر ابراہ نامی ایک حاکم حکومت کرتا تھا. کہاں پہ تھا یمن کا حاکم تھا. ابراہ کون تھا یمن کا حاکم تھا. اس نے حضرت عبد المطلب کو کیا دھمکی دی. اس نے کیا کرا اس کا بہت ہاتھی اس کی فوج میں ہاتھی کے سوار تھے جس پر اسے بہت غرور تھا. اس غرور کے ساتھ اس نے کیا سوچا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کر دے. تو اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے. جب حضرت عبد المطلب نے اس کی دھمکی کا سنا تو اس سے یہ کہا کہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اور اس کو یہ جواب دے دیا کہ وہ اپنے گھر کی خود چاچا اس کو اس بات پہ بہت غصہ آیا. حضرت عبد المطلب کون تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اب ہے سوال نمبر 3 ابراہ اور اس کی فوج کے ساتھ کیا ہوا. ابراہ اور اس کی فوج کے ساتھ بچوں پہلے بھی آپ کو بتایا سوال کا جواب پھر ایک دفعہ اور سن لیجیے. ابراہ اور اس کی اب جیسے ہی ابراہ نے کیا کرا غصے میں خانہ اپنی بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج اور پیدل فوج کے ساتھ خانہ کی کعبہ کی طرف بڑھنے لگا. جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب پہنچا. اب آپ نے یہ پورا واقعہ لکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ گئے جن کی چونچ میں ننھے ننھے کنکر تھے. کنکر چھوٹے چھوٹے سے مٹر کے دانے کے برابر یا چنے کے برابر چھوٹے چھوٹے سے پتھر یا کنکر تھے. ان پرندوں نے ابراہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے. اور یہ کس نے بھیجا تھا یہ مدد کس نے کری تھی اللہ تعالیٰ نے. ان پرندوں نے ابراہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی اور یوں ابراہ کا غرور اسے لے ڈوبا. اور اس طرح کیا ہوا اس کا غرور جو تھا وہ اسے لے ڈوبا. اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں موجود ہے. کس میں موجود ہے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا سورہ فیل میں موجود ہے. اب اس کے اندر ہم سورہ فیل کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں ہم سورہ فیل کا ترجمہ بھی لکھتے ہیں. ترجمہ آپ کی کتاب میں بھی ہے. جب آپ کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیں گے تو اس میں جو ہے سورہ فیل کا پورا ترجمہ لکھا ہے. آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کام کرنا ہے. آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غرور کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اب ہے غرور کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا.
ہمارے پیارے نبی کو غرور کرنے والے سخت ناپسند تھے۔ اس طرح جب سوال لکھنے کے بعد جواب لکھیں گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نبی ہونے پر غرور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور کے بارے میں فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ اب خالی جگہ۔ ابراہہ ڈیش کا حاکم تھا۔ کہاں کا حاکم تھا؟ یمن کا حاکم تھا۔ ابراہہ نے حضرت ڈیش کو دھمکی دی۔ کس کو دھمکی دی؟ حضرت عبد المطلب کو دھمکی دی۔ پرندوں کی چونچ میں ننھے ننھے کیا تھے؟ کنکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈیش ہونے پر کبھی غرور نہ کیا، اپنے نبی ہونے پر کبھی غرور نہیں کیا۔ اب بچوں یہ آپ سارے کام کریے گا۔ جب اللہ حافظ، آپ کا پورا کام یہ ہو گیا۔ اپنی بہت پیاری رائٹنگز میں صاف صاف کام کریے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔